بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله خدائے پر کرو بالا ہمیں پتا کیا ہے خدائے پر کرو بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے اور کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے کوئی خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے اور سمجھ لو عہد رسالت کی جانثاروں سے سمجھ لو عہد رسالت کی جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ مبارک جلسہ جسے شادی خانہ آبادی کے خوشیوں بھرے پرمسرت موقع پہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے شکرانہ ادا کرنے کے لیے
اور دعا مانگنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ اور ہم بصد ادب و احترام شریک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ویسے شادی خانہ آبادی کے موقع پہ ہم جو محفل سجاتے ہیں، محفل تو بہرحال محفل ہی ہے، چاہے جہاں سجے، چاہے جس موقع پہ سجے اور چاہے جس عنوان کے تحت سجے، ذکر ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور حدیث پاک سے ثابت ہے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ذکر اتنا عظیم ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ یہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے اس محفل میں نوری مخلوق ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین کی دولت عطا فرمائے۔ ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز ہماری اس محفل کے جو 3 مقصد ہیں اس پہ ڈالوں، وہ بڑے اختصار سے تھوڑی سی روشنی۔ حالانکہ مجھے مکمل یقین ہے کہ آپ حضرات الحمدللہ اللہ کی عطا سے اور حضور کے صدقے میں ان ساری باتوں سے بخوبی واقف ہیں، یعنی جانتے ہیں۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد اس محفل کے حوالے سے ایک بات کی کہ ہم نے یہ محفل سجائی ہے شکر ادا کرنے کے لیے، اور ہم نے یہ محفل سجائی ہے اللہ کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور ہم نے یہ محفل سجائی ہے دعا مانگنے کے لیے۔ اس محفل پاک کے یہ 3 مقصد ہیں، اور محفل اس موقع پہ، شادی کے موقع پہ محفل جہاں بھی سجے مقصد یہی ہونا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت آئے ہیں، محفلیں کس مقصد کے تحت سجتی ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس محفل کے سجانے کے مقصد یہی ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفلوں کی بہار دی ہے، اور آپ محفلوں میں ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں، تو چونکہ دار و مدار سارا نیت پہ ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی آدمی کی نیت جو ہے اسی پہ اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہم یہ سوچ کر کے آئے ہیں یہ فلاں صاحب کے یہاں گھر ہے، وہ ہمارے یہاں آئے تھے تو ہم جائیں گے، تو یہ نیت جو ہے یہ ثواب نہیں دلائے گی۔ اور اگر ہم یہ محفل اس لیے سجا رہے ہیں تاکہ ہماری واہ واہ ہو اور ہماری شہرت ہو کہ اچھی محفل سجائی، سجانے والوں کا اگر یہی مقصد ہے تو حاصل کچھ نہیں، محفل بھی سج گئی، خرچہ بھی ہو گیا، وقت بھی ضائع ہوا، اور حاصل کچھ نہیں، ملا کچھ نہیں۔ اس لیے تھوڑا سا توجہ دیں تو انشاءاللہ دونوں کام آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن بندہ مومن کے لیے بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ جو بھی نیک کام کرے اللہ کی توفیق سے، اس کے پیچھے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کام سے میرا رب راضی ہے، اس کام سے میرا رب راضی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اب یہ محفل سجی ہے اور سجائی ہے کس نے؟ صاحب خانہ نے۔ تو اب انہوں نے یہ محفل سجائی اور میں نے کہا کہ یہ محفل ہم نے سجائی ہے شکر کے لیے۔ شکر کس کا؟ تو آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات ہے، شکر ہوتا ہے نعمت کا،
اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں جب تمہیں نعمت دوں تو شکر کرو. وَاشْكُرُوا لِي، رب نے فرمایا جب جب تمہیں نعمت ملے شکر کرو. اور شکر کرنا بہت ہی لازمی اور ضروری ہے. اور جب رب نے حکم دیا کہ شکر کرو تو بندوں نے عرض کیا مولا شکر کریں گے تو ملے گا کیا؟ تو رب نے فرمایا میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں تم اگر شکر کرو گے تو میں نعمت بچاؤں گا بھی اور نعمت کو بڑھاؤں گا بھی. اور یہ رب کا وعدہ ہے. اور پوری دنیا جو ہے اسے بخوبی جانتی ہے کہ واقعی جس نے شکر کا حق ادا کیا اس کی نعمت نہ تو اس سے چھینی گئی اور نہ اس نعمت میں کوئی کمی آئی. شکر نعمت کو بچانے اور بڑھانے کا ذریعہ ہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ رب کے فضل سے ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ ہمارے پاس بچی بھی رہیں اور یہ بڑھتی بھی رہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی کام کریں اور وہ ہے شکر. اللہ توفیق عطا فرمائے. اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور اس اولاد کے بارے میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اگر بیٹا ہے تو نعمت ہے اور بیٹی ہے تو رب کی رحمت ہے. کتنی بڑی نعمتیں، ایک نعمت ہے اور دوسری رحمت ہے. اور پھر یہ بیٹا دے کر کے رب نے بچایا اور پھر اسے رب نے اپنے فضل سے پروان چڑھایا اور پھر جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچا تو یہ خوشی کا موقع ملا. اب یہ ساری نعمتیں رب نے دی ہیں اور جب یہ شادی کا موقع آیا تو اس اللہ کے بندے نے سب سے پہلے یہی سوچا کہ ذکر کی محفل سجا کے شکر ادا کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر کی محفل سجا کے شکر ادا کیا جائے اور نہ یہ کہ کوئی خرافات یا غیر شرعی باتیں کر کے اور ناشکری کی جائے. اور ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، ناشکری سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. تو آپ آئیں اس محفل میں بیٹھیں جہاں جہاں جو بھی حضور کا امتی وفادار ایسی محفل شادی کے موقع پہ سجائے تو وہ نیت یہی رکھے کہ میں اللہ نے جو مجھے نعمت دی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ذکر کی محفل سجا رہا. بے شک حق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ظاہر بات ہے ایک تو مقصد یہ ہے اور جو بہت ہی اہم ہے اور اللہ توفیق دے. اور یہ سجانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ غفلت میں نہ سجائیں، پکے ارادے سے اسی نیت سے سجائیں. تو یہ محفل یعنی جب سے اس محفل سجانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں تب سے رحمت برس رہی ہے. یہ نہیں کہ اب برسے، اب جب سے یہ سب شامیانے لگے، فرش بچے، کرسیاں رکھی گئی، اسٹیج لگا، رحمت برس رہی ہے. اور جب تک یہ جلسہ ہوتا رہے گا رحمت برستی رہے گی. آپ کہیں کیوں؟ تو میں کہوں گا اس لیے کہ محفل شکر کی ہے. اور دوسرا مقصد ہوتا ہے ان محافل کا کہ بھئی ہم محتاج ہیں اور ہم محتاج دنیا کے نہیں ہیں اور اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھے. ہم محتاج ہیں اپنے محبوب کے اور ہم محتاج ہیں رب کے. تو ظاہر بات ہے محتاج ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز میں برکت ہو. کون ہے جو یہ نہیں چاہتا برکت نہ ہو؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ رب ہمیں برکتیں عطا فرمائے. تو اس محفل کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم ذکر کی محفل سجا کے ذکر کے وسیلے سے دعا مانگیں گے کہ مولا اس ذکر کے وسیلے سے ہماری ہر جائز چیز جو ہے، ہر نعمت جو ہے اس میں تو برکت عطا فرما. اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم وسیلے والے ہیں اور وسیلہ ایک نہیں ہے. مصطفیٰ وسیلہ ہیں، صحابہ وسیلہ ہیں، اہل بیت وسیلہ ہیں، حضرت علی وسیلہ ہیں، سارے ولی وسیلہ ہیں، ولیوں کے سردار غوث اعظم وسیلہ ہیں. جیسے یہ اللہ کے بندے وسیلہ ہیں ویسے آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں اور یہ فتویٰ لے کے اس کے پاس جائیں کہ جیسے یہ بڑے بڑے وسیلے ہیں ویسے بندہ مومن کے لیے رب کی بارگاہ میں کچھ پانے کے لیے عمل صالح بھی وسیلہ ہے. بے شک حق. سبحان اللہ. نیک عمل بھی وسیلہ ہے. نیک عمل یعنی بندہ کوشش کر کے نیک عمل کرے
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ نیک عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور اسی نیک عمل کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں کہ میرا مقصد پورا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کے وسیلے سے اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو محفلیں، ظاہر بات ہے اس سے اچھا اور نیک عمل کیا ہوگا؟ تو گویا کہ یہ ذریعہ بنا رہے ہیں، ہم اس محفل کو ذریعہ بنا رہے ہیں کہ مولا اس محفل کے وسیلے سے، اس ذکر کے وسیلے سے تو ہمارے گھروں میں، کاروبار میں اپنے فضل سے برکتیں عطا فرما۔ یہ دوسرا مقصد ہے جو محفل سجانے والوں کے ذہن میں ہونا چاہیے، شکر ہے، برکت ہے، اور ان دونوں مقاصد سے بڑھ کر کے ہے تیسرا مقصد، اور تیسرا مقصد ہے اور ہم اس پہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھائی شادی کے موقع پہ محفل کیوں سجاتے ہو، ضرورت کیا ہے، کچھ لوگ اس قسم کے بھی سوالات کرتے ہیں کہ شادی ہے اور دنیا شادی کے موقع پہ نہ معلوم کیا کیا کر رہی ہے، تم محفل سجا رہے ہو، جواب کیا دیں گے؟ تو میں عرض کر دوں، اگر کوئی ایسا یعنی سر پھرا ملے اور ایسا کوئی گمراہ ملے جو یہ سوال کر بیٹھے کہ شادی کے موقع پہ محفل کیوں سجاتے ہو، تو آپ نہ تو یہ کہیں کہ شکر کے لیے، نہ یہ کہیں کہ برکت مانگنے کے لیے، آپ یہ کہیں کہ ہم ہیں مومن اور ہم یہاں جمع ہوتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم یہاں آئے ہیں دعا مانگنے کے لیے، اور یہ محفل بھی صاحب خانہ نے سجائی ہے دعا مانگنے کے لیے۔ اور دعا کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی مانگے وہ بھی دعا ہے، اور اگر 40 مومن بیٹھ کر کے مانگیں وہ بھی دعا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا 40 میں ایک ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جس کی آمین کو رب رد نہیں فرماتا، اور 40 میں وہ ایک اگر دعا پہ آمین کہہ دے تو وہ دعا مقبول اور دعا منظور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ جو ہم اکٹھا ہو کر کے محفلیں سجا کے اور پھر بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ ہم کوئی بلا مقصد یہ محفل نہیں سجاتے، ہمارا یقین اس بات پہ کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، اور جو میرے آقا کے فرمان کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے، اور یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ حج، یہ نمازیں، یہ عیدگاہیں اور مومنوں کا اکٹھا ہونا، پھر مل کر کے دعائیں مانگنا، تو کیا اکیلے بندے کی رب دعا نہیں سنتا؟ بے شک سنتا ہے، لیکن اکیلے دعا مانگنا الگ ہے اور مل کر کے دعا مانگنا یہ الگ ہے۔ اور میں یہاں صرف تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں، قرآن مجید میں رب نے جتنی ہمیں دعائیں دی ہیں وہ دعائیں ایک آدمی کی نہیں ہیں، ایک مانگے تو بھی سب کی اور سب مانگے تو بھی سب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں تنہا نماز پڑھ کے دعا مانگتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا، یہ نا کیا ہے؟ نا، یہ نا یعنی ہم سب ہیں، میں مانگ رہا ہوں تنہا اور میں کہہ رہا ہوں اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، دنیا کی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ خبردار تنہا کبھی بھی مت مانگنا، مانگنا تو حضور کی ساری امت کے لیے مانگنا، اور جب سب کے لیے مانگے گا تو اگرچہ تو اس قابل نہیں کہ تیری دعا قبول ہو، لیکن جب تو نے سب سے ہمدردی کی ہے تو اسی بنیاد پر رب تیری دعا قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محفلیں زبردست محفلیں، اور میں تو عرض کر رہا ہوں اگر واقعی کوئی اہم مقصد ہو اور مطلب ہو اور دعا مانگنا ہو تو مومنوں کو اکٹھا کر کے پھر ان سے کہیں مانگو میرے لیے، اور پھر دیکھیں مقصد حل ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہ نمازیں، نمازوں کے بعد دعائیں، یہ سب ہمارے لیے ہیں، رب محتاج نہیں ہے، یہ سب اس لیے ہیں کہ تو تنہا پڑھے، نہ معلوم کیسی پڑھے لیکن پڑھ لے صف کے بیچ میں، ہو سکتا ہے جو کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو کوئی رب کا محبوب ہو، واہ واہ، بے شک سبحان ہو اللہ۔ سکتا ہے کہ جو آمین کہہ رہے ہیں اس میں کوئی صالح بندہ ہو، اور کوئی ایسا مقبول ہو کہ جس کی دعا رب رد نہ فرماتا ہو۔ اور رب کی یہ شان ہے جہاں رب ایک کی قبول کرتا ہے وہاں سب کی قبول کر لیتا ہے، اور اس پر کوئی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، ہم عمر میں کئی بار سن چکے ہیں۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا فرشتہ اترا، اور فرشتے نے اتر کر کے کہا تھا کہ بتاتے ہو اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟
تو جواب دیا اس سال 1,00,000 یا 1,25,000 لوگوں نے حج کیا. تو پھر اس فرشتے سے پوچھا قبول ہوا؟ کہا کسی کا نہیں ہوا. یہ بڑا زبردست واقعہ ہے، کسی کا نہیں ہوا. اور پھر اسی فرشتے نے آ کر کے پھر کہا نہیں سب کا ہو گیا. تو پھر اس آدمی نے کہا اب کیسے ہوا؟ کہا ایک کی وجہ سے ہوا. اس ایک کا قبول کیا تو اس کے صدقے میں رب نے سب، یہ رب کی شان ہے، یہ ارحم الراحمین کی شان ہے، یہ مولا کی شان ہے کہ جب محفل میں سب بیٹھے ہیں تو یہ نہیں کہ الگ کر کے ایک کی سن لے اور دوسروں کی نہ سنے، اس ایک کے صدقے میں رب سب کی سن لیتا. تو ہم یہاں آئے ہیں دعا مانگنے، یہ ذہن میں رکھیں. اور شادی کے موقع پہ آپ جہاں بھی جائیں تو نیت یہی کر کے جائیں، کچھ نہیں. ہمارا اس کے ساتھ آنے جانے کا ویوہار ہو یا نہ ہو، وہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن ہے مومن اور میں جا رہا ہوں دعا مانگنے. اور آپ اگر اسی ارادے سے آئے ہوں تو مبارک ہے، اور اگر نہ آئے ہوں تو ابھی سے نیت بدل کر یہ نیت کر لیں ہم دعا مانگنے آئے ہیں، ہم یہاں دعا مانگنے آئے ہیں. اور میں بھی گھر سے چلا ہوں تو اللہ گواہ میں بھی اسی ارادے سے، میں تقریر کے ارادے سے نہیں، میں وہاں سے چلا ہی اس لیے ہوں کہ تقریریں تو کرنے والوں کی کہاں کمی ہے. الحمدللہ یہ محمودی فیض ہے، تقریر کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقریریں کرنے والے یہاں بھی موجود ہیں، اور مجھے بلایا گیا کہ تقریر کے لیے نہیں، میں تقریر کے لیے نہیں آیا، نہ تقریر کروں گا. میں آیا اس لیے ہوں کہ میں دعا مانگوں گا. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ دعا کون سی؟ کیا میں یہ دعا مانگوں گا کہ یہ صاحب خانہ کروڑ پتی بن جائیں؟ کیا میں یہ دعا مانگوں گا کہ اللہ انہیں امپورٹڈ گاڑی دے دے؟ کیا میں یہ دعا مانگنے آیا ہوں، آپ اس پر آمین کہنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ملک کا بادشاہ بنا دے؟ یہی دعا مانگنے آئے ہیں؟ نہیں، موقع محل کے لیے دعا ہوتی ہے. آج دعا کون سی مانگیں گے؟ ذرا غور سے سن لیں، اور یہ بات بڑی اہم ہے. آج اس محفل میں دعا کون سی مانگیں گے، کس کے لیے مانگیں گے، اور پھر کس کے وسیلے سے مانگیں گے؟ تو میں بالکل 2 جملوں میں عرض کر دوں، آج یہ دعا ہو رہی ہے اس جوڑے کے لیے، آج اس جوڑے کے لیے جن کی شادی ہو رہی ہے. آج ہم ان کے لیے دعا مانگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شامیانے بھی ان کے لیے ہیں، فرش بھی ان کے لیے ہیں، اور یہ سارا خرچ بھی ان کے لیے ہے. میں بھی آیا ان کے لیے ہوں، آپ بھی آئے ان کے لیے. اور ماں باپ نے بھی جو کچھ کیا ہے وہ اپنے لیے نہیں، ان کے لیے. تو مل کر کے یہاں بیٹھ کر کے دعا بھی مانگیں گے ان کے لیے، ان کے لیے. بے شک سبحان اللہ. یعنی اس جوڑے کے لیے. اچھا اس جوڑے کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ اس جوڑے کا حال عجیب ہے صاحب. ویسے تو بڑی خوشی کا موقع ہے، شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور آدمی خوش ہوتا ہے، لیکن ان کا اس بات کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا. وہ اگر یہاں کہیں ہوں، سن رہے ہوں تو وہ بھی سنیں. جوڑا یعنی دولہا اور دلہن جن کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ تو خوشی میں ہیں، اللہ خوشیوں میں 4 چاند لگا دے، لیکن انہیں اس بات کی طرف توجہ بھی نہیں، اور نہ ہمیں ہے. اللہ توفیق دے ہم بھی اس کو توجہ میں رکھیں. آدمی کی زندگی کئی دور آتے ہیں، بچپن کا دور، جوانی کا دور، بڑھاپے کا دور، مالداری کا دور، غریبی کا دور، نہ معلوم کتنے دور، الگ الگ دور آتے ہیں. اور پھر جب بھی کسی بچے یا بچی کی شادی ہوتی ہے تو گویا ان کی زندگی کا بھی نیا دور شروع ہوا. بے شک جی ہاں. دور شروع ہوا. اچھا اب یہ جو نیا دور شروع ہو رہا ہے یہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے. کئی سارے حقوق، حق کہتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے بندوں پر کیا کیا ہو، ضروری فرمایا ہو. جیسے اللہ کے حق ہیں، اللہ کے حبیب کے حق ہیں، پڑوسی کے، ماں باپ کے، بھائی بہن کے، دوست احباب کے، یہ سب شریعت نے حق متعین کر دیے. اور پھر حکم دیا ہے کہ فَأْتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقًّا. فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں تم پر جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرو. سبحان اللہ. بے شک. ہر حق والے کو اس کا حق دو. تو جیسے یہ حقوق ہیں اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی سب جانتے ہیں، یعنی بیوی کے حقوق شوہر پہ، شوہر کے حقوق
बीवी पे हैं या नहीं, तो आप कहेंगे बेशक हैं और बहुत हैं। तो शादी जिनकी हो रही है उन्हें ये भी तो जहन में रखना चाहिए कि जब तक ये अक़्द निकाह नहीं हुआ था, इजाब व कबूल नहीं हुआ, दुआ नहीं मांगी गई, निकाह नहीं हुआ, उससे पहले इनके कंधों पे इन हुकूक का वजन नहीं था और ये हुकूक इन पे नहीं थे, ये आजाद थे और बिल्कुल आजादी की जिंदगी बसर कर रहे थे। अब जब निकाह हुआ तो अब ये दोनों ऐसे बंधन में बांधे गए और वो बंधन भी किसी ऐरे गैरे का नहीं, सुन्नत नबी के नाते जब हुआ निकाह तो आप भी जानते हैं। अब उठा करके दिखाएं कुरान की तफसीरें और हदीसें कि उसमें शौहर के हक बीवी पे कितने, बीवी के हक शौहर पे कितने। अब इन पर लाजिम हो गया कि वो इन हुकूक को क्या करें, पूरा करें, अदा करें, इसमें कोई किसी के हक तलफी न करे। ये हुकूक का वजन इनके कंधे पे जैसे ही शादी हुई वैसे आया। वजन आया या नहीं आया? वजन आया, यानी हुकूक का वजन आया और अब इन्हें इन हुकूक को पूरा करना है। और ये हुकूक जो हैं यानी इज़्दिवाजी जिंदगी वाले मियाँ और बीवी के जो आपस में हुकूक हैं, ये हुकूम आम हुकूक की तरह नहीं है, बाकी हक जो हैं उतने ही हैं, लेकिन ये ऐसा सफर है कि जैसे जैसे इनकी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हक भी इन पर बढ़ते रहेंगे। अल्लाह ने करम फरमाया, आज शादी हुई, साल 2 साल 3 साल के बाद आंगन में बाहर आई, रब ने नेमत बना करके बेटा दिया, रब ने नेमत बना करके बेटी दी, इसे औलाद कहते हैं। पहले इनके हुकूक सिर्फ 2 के थे, मियाँ के बीवी पे मियाँ के, और अब इन पर हुकूक आयद हुए औलाद के। अब उन्हें भी पूरा करना है, उनकी तरबियत करना है, उन्हें परवान चढ़ाना है, उन्हें संभालना, संवारना, सजाना है, और जब जवान हो जाएं तो फिर अच्छे रिश्ते देख करके और फिर उनकी शादी करना है। बताइए, जैसे जैसे ये जिंदगी बढ़ रही है वैसे वैसे हुकूक भी बढ़ते जा रहे हैं, इस हद तक कि आदमी मुकम्मल जिंदगी बसर करता है। शादी होने से जो हुकूक शुरू हुए थे वो कब्र में जाने तक उस पर रहते हैं, और हुक्म ये है कि उन सारे हुकूक को अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। अच्छा, ये जो घरों में फितने फसाद होते हैं, अल्लाह महफूज रखे, और ये तलाक तक की जो नौबत आती है और ये जो घर जहन्नम बन जाते हैं, कोई सबब नहीं है, उसका सबब यही है, या तो बीवी शौहर के हक अदा नहीं करती या शौहर बीवी के हक अदा नहीं करता। वहीं से नफरत पैदा होती है, मोहब्बत खत्म हो जाती है और वहीं पे झगड़ा शुरू हो जाता है। घर से निकला शौहर तो झगड़ा करके आया, तो झगड़ा करके, और फिर पूरा घर जो है वो गया कि मैदान कारजार बन गया, हर वक्त जंगो जिताल है। ये जंग क्यों है? मोमिन का घर जंग के लिए नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुक्म पे अमल करते हुए हर एक अपना अपना हक अदा करे। तो हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें जमानत देता हूँ कि वो दुनिया में भी घर जन्नत का निशान और नमूना बनकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा। जन्नत में तो जाएंगे इंशाअल्लाह, ईमान है, ईमान ले जाएगा, लेकिन आज नहीं जाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया, मेरे दिए हुए अहकाम पर अमल करो और अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत जैसा बना देगा। और जब घर जन्नत जैसा होगा तो वहाँ सुकून भी होगा, इत्मीनान भी होगा, चैन की नींद भी होगी, मोहब्बतें भी होंगी, बरकतें भी होंगी, रहमतें भी होंगी। और जहाँ एक दूसरे के हक पर हमला हुआ, जाहिर बात है अब वो कितना बर्दाश्त करेगा। आज कल परसों पूरी जिंदगी का मामला है और जरा सी दरार पड़ गई तो फिर ये तो मामला बढ़ता ही रहता है, बढ़ते बढ़ते तलाक तक नौबतें आ जाती हैं। और ये यानी एक दूसरे से रूठ करके शौहर इधर बीवी उधर, ऐसा हुआ क्यों? न मैंने किया न आपने किया। ये इल्जाम तराशी न करें कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, किसी की वजह से नहीं है। ये होता इसलिए है कि हमने अपने आका के मुकद्दस फरमान पर और हमारे ऊपर जो हुकूक थे उनको अदा नहीं किया, तब ये हुआ। तो सुन लें, ये शादी है क्या? ये शादी गोया कि एक जिंदगी का ऐसा दौर शुरू हो रहा है जिसमें हुकूक का वजन, आज जैसे ही शादी होगी, कल अक़द निकाह हुआ, अभी हुआ नहीं है। और अक़द निकाह से पहले ये महफिल होती है, कहीं भी जाएं महफिल बाद में नहीं, बाद में दावत होती है, दावत वलीमा है जो सुन्नत है, करनी भी चाहिए। और जिसकी जैसी हैसियत, ये मेरे आका की सुन्नत है। दावत पहले नहीं है, लेकिन ये महफिल सजी है दुआ के लिए। साबित हुआ दावत बाद में है, दुआ पहले है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।
اچھا اب دعا کیا مانگیں گے؟ اب ہم اور آپ دعا یہ مانگیں گے کہ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں، یہ ہمارے بچے کمزور ہیں اور یہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کے کندھوں پہ حقوق کا وزن جو آیا ہے، تو مولا تیرے حبیب کے صدقے میں ہم تیرے بندے ہیں، تیرے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں کہ انہیں تو توفیق دینا اس جوڑے کو کہ وہ ایک دوسرے کے حق عمر بھر ادا کرتے رہیں۔ یہ ہے دعا، اور اسی دعا کے لیے ہوتی ہے یہ محفل، اور ہمارا اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، ہمارا دھیان تو نہ معلوم کدھر ہوتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ محفل شکر کے لیے بھی ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے بھی ہے، لیکن بطور خاص دعا کے لیے ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ مولا اس جوڑے پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کو آسان فرما دے، اور اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی بسر کریں، اور اللہ اور اس کے رسول نے ان پر جو حق رکھے ہیں ہر ایک ان حق کو پورا کرے۔ انشاءاللہ گھر جنت بنا رہے گا، اور اولاد یقیناً صالح اور نیک پیدا ہو۔ بے شک حق بات۔ اگر اولاد صالح پیدا ہو تو یہ اس کی جنت کی ضمانت، واہ واہ واہ، جنت کی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا، شادی کے فائدے جہاں ذکر کیے جاتے ہیں وہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شادی کرو اس لیے کہ اولاد ملے، اولاد نیک ہو، جانے کے بعد دعائیں کرے۔ ہم کچھ نہ کر سکے تو اولاد کی دعا وہ کرے جو دیکھ کر کے وہاں بھی ایمان والے کہیں اولاد ہو تو ایسی جس نے ماں باپ کو بھلایا نہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی رہی۔ تو یہ شادی وہ ہے، جس نے شادی نہیں کی وہ اس سے محروم رہا، اور جس نے اس نیت سے شادی کی اور اولاد کو پڑھایا لکھایا نیک بنایا تو انشاءاللہ یہی اولاد، اگرچہ اس نے تکلیفیں اٹھائی لیکن اس تکلیفیں اٹھانے کے بعد اسے صلہ کیا ملا؟ اسے صلہ جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بنیادی بات تھی، اس کو آپ میری تقریر نہ سمجھیں، اور میں آج کل جہاں بھی شادی کا موقع ہوتا ہے پہلے یہ بات کرتا ہی ہوں۔ اگر آپ کل بھی رکھیں گے یہاں کسی بھی جگہ پہ تو کل بھی پہلے میں یہی بات کروں گا جو آج کی ہے نا، میں پہلے یہی بات کروں گا، کیونکہ اس محفل کے بنیادی مقاصد یہی ہے، اور آدمی کا مقصد پہ توجہ دھیان اور نظر رہنی چاہیے۔ مقصد پہ توجہ نہ ہو تو پھر کام کس کام کا؟ کچھ نہیں، وہ بے مقصد ہے، خواہ بیٹھے اور آدھی رات تک جاگتے رہے، اتنا خرچہ کیا اور پھر حاصل کچھ نہیں تو فائدہ کیا ہوا؟ اور یہ کام ایسے ہیں کہ جن کے فائدے صرف یہاں نہیں بلکہ قبر اور حشر میں بھی کام آتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کیونکہ توجہ کے بغیر کام چلے گا نہیں، اور توجہ آپ کی میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں نے آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی، اور اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ تفسیر تو نہیں کہوں گا میں، اور نہ میں تشریح کہوں گا، کیونکہ تفسیر اور تشریح کا بھی موقع مال ہوتا ہے۔ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اسے عنوان بنایا جاتا ہے اور اسی کے مطابق بولا جاتا ہے، اسی کا نام بیان ہے، اسی کا نام بیان ہے۔ آیت ایک پڑھیں بات دوسری پڑھیں، اب اس کو کہیں گے کیا؟ اللہ بہتر جانے۔ لیکن یہاں تو خیر ایسا کچھ نہیں ہے، بولنا ہے، جو چاہیں بول دیں، جدھر سے بول دیں، سبحان اللہ۔ بولا کہ نہیں؟ ہاں بولا تو تقریر ہوئی کہ نہیں ہو گئی؟ یہاں تو صرف ہو گئی والا معاملہ ہے، کیا ہوا کیسے ہوا اس پر کسی کی توجہ ہے، اور حقیقت میں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ کوئی معمولی چیز ہے یہ اسٹیج؟ یہ کوئی کھیل تماشا ہے کیا کہ جو چاہے اس پہ آ کے بیٹھے اور جو چاہے بولے؟ یہ بولنے والے کی نہیں، کمزوری ہماری ہے کہ ہم ایسوں کو بلا کے اور اسٹیج اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور والے پوچھتے بھی نہیں کہ پڑھا ہے کہ نہیں، ان پڑھ انگوٹھا چھاپ خطیب بن گئے۔ اور ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں حسد کرتے ہیں، حسد نہیں، حق بات ہے، بے شک حق بات ہے۔ قرآن اور حدیث ہی سے بیان ہوتا ہے، کسی کی باپ کی بات نہیں ہوتی۔ اسٹیج مصطفیٰ کا ہے، بات بھی مصطفیٰ کی ہونی چاہیے، بن بنائی بات نہیں ہونی چاہیے اس پر۔ اگر کوئی کرے تو آپ دیکھ کے لیں، جہاں علم والے ہیں اسی وقت بند کر دیتے ہیں کہ بولنا بند کر دے تو اس کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس اسٹیج سے صرف قرآن اور حدیث یہی بیان ہوتا ہے، ہوتا رہا اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے
اور اسی آیت کی روشنی میں میں 2-4 باتیں عرض کر رہا ہوں، اور آپ ذرا اس کو توجہ سے سنیں، لیکن پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں۔ من یتق اللہ، ویسے تو یہ آیت ایک ہے لیکن میں اس کے مضامین کے حساب سے الگ کر رہا ہوں۔ من یتق اللہ، جس نے بھی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا، جو اللہ سے ڈرا، من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری، حضرت کی، قاری صاحب کی، آپ کی؟ نہیں، جو اللہ سے ڈرا۔ اور جو ڈرے، چاہے وہ شیخ ہو، پیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نمازی ہو، جو بھی ہو، لیکن کرے کیا؟ اللہ سے ڈرے۔ اب یہاں ڈرنا کسے کہتے ہیں اس پر تشریح ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تشریح ہم کہاں سمجھیں گے؟ سانپ سے ہم پیار کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں؟ سانپ سے پیار کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں؟ شیر سے، چیتے سے، سب سے ڈرتے ہیں۔ اور یہاں کا اگر اللہ سے ڈرو تو کیا اللہ سے بھی اسی طرح ڈریں؟ جی ڈرتے تو ہم بیماری سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ ہاں؟ ڈرتے ہیں نا بھائی، آدمی نہ معلوم کتنی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ بڑے بڑے کھرب پتی ڈرتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ مال ختم نہ ہو جائے، یہ مال ہاتھ سے نکل نہ جائے، یہ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہے کوئی جو نہ ڈرے؟ سب ڈرتے ہیں۔ ایک تو وہ ڈرنا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا ایسے ہی ڈریں جیسے ہم بچھو سانپ سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، شیر سے ڈرتے ہیں؟ دوست، وہ ڈرنا الگ ہے، یہ ڈرنا الگ ہے۔ اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے، اور اللہ سے ڈرو اس طرح کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک بے شک حق۔ اللہ سے ڈرو کیوں؟ کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہ مومن ہے ہی وہی جس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ ذہن میں رکھے کہ مجھ سے میرا رب راضی رہے، مجھ سے میرا رب راضی رہے۔ بندہ مومن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ رب کو راضی رکھے، رب کو راضی کرے، اور وہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں ایسا کام نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے رب سے ڈرنا۔ یہ ہے کس سے ڈرنا؟ رب سے ڈرنا۔ رب نے فرمایا یوں ڈرو کہ کہیں تمہارا رب تم سے ناراض۔ اچھا، اگر رب ناراض ہو گیا تو بچے گا کچھ؟ سوچیں نا آپ ذرا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں تو توجہ چاہیے۔ اگر کسی بندے سے رب ناراض ہو جائے، اب اس کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ اب اس کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہے جس کا نام جہنم ہے۔ جی جی، اللہ محفوظ رکھے، بالکل حقیقت ہے۔ بندے کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں مجھ سے میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ڈرتا رہے، اس لیے رب نے فرمایا کہ جو بھی اس طرح ڈرا، جو بھی اس طرح، اور میں یہاں پر اگر بات بڑھانا چاہوں تو فجر ہو جائے، فجر ہو جائے۔ ایک بندے کو جب یہ یقین ہو جائے، یقین کہ مجھے رب کو راضی رکھنا ہے، راضی رہے گا تو جنت دے گا، راضی رہے گا تو نعمت دے گا، راضی رہے گا تو مصیبتیں ٹالے گا، راضی رہے گا تو عزتیں دے گا، مجھے رب کو راضی رکھنا ہے۔ اگر یہ یقین ہو اور پھر اس کے دل میں خیال آئے کہ نہیں نماز چلی گئی تو رب ناراض ہو جائے گا، تو نماز چھوڑے گا؟ یعنی ہمیں رب کو راضی رکھنا ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نماز چھوڑیں گے تو رب تو چھوڑیں گے، تو جو رب سے ڈرے گا وہ نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نماز چھوڑوں گا تو رب ناراض ہوگا، روزہ چھوڑوں گا تو رب ناراض ہوگا، رب نے جو حکم دیا وہ نہیں کروں گا تو رب ناراض ہوگا، جن سے مجھے رب نے منع کیا اسے رکوں گا نہیں تو رب۔ تو یہ وہی ڈرنا وہ ہے جو آدمی کو ولی بنا دیتا ہے،
वली बना देता। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, वली वही हैं जो रब से डरने वाले हैं। बेशक हक हक। जो भी रब से डरा, अल्लाह तौफीक दे, मैं डरूं, आप डरें, ये डरे, वो डरे, जो भी डरा, जिसने भी इस तरह डर का हक अदा कर दिया, डरता रहा कि ये नहीं करूंगा क्योंकि करूंगा तो रब नाराज, ये नहीं छोड़ूंगा क्यों इसलिए छोड़ूंगा तो, अब जो करना है उसे कर रहा है, जो छोड़ना है उसे छोड़ रहा है। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये बंदा इस्तकामत के साथ उसी जगह पे खड़ा है। और फिर उसके लिए आयत ये ऐलान करती है, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है और फिर डट के उस पे खड़ा हो गया, तो फिर दुनिया भले इधर से उधर हो, उस पर रब के फरिश्ते उतरते हैं। बेशक हक हक। लेकिन कौन? जो उस पे साबित कदम रहा। तो हुक्म दिया गया, बात ये हो रही कि जो भी रब से डरा, अच्छा जब डरा तो अब होगा क्या? कुछ तो मिलना चाहिए ना। यहाँ भी, वहां तो खैर जन्नत मिलेगी, हाउज़े कौसर का प्याला मिलेगा, सारी नेमतें मिलेंगी, मिलती सब घर वालों को हैं। और मैंने कोशिश तो बड़ी की है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप अभी इसको समझे नहीं है कि रब से डरना क्या है। भाई एक जुमला याद कर लें, फिर किसी से जाके तनाई में इल्म वाले से पूछेंगे भाई ये क्या है। मैंने तो बड़ी वजाहत कर दी है कि भाई ये जो दुनिया में हम जिन चीजों से डरते हैं, ये डरना अलग है। रब की जात ऐसी नहीं कि जैसे आप सांप से डरते हैं वैसे रब से डरें, क्योंकि वो सांप है, वो रब है। सांप डसेगा, रब रिज्क देगा, माने या न माने। आप इबादत करें या न करें, रब औलाद देगा। आप कुछ भी न करें, दुश्मनी करें, फिर भी रब बादशाही देगा। ये शेर है, वो रब है, और वो अरहमुर राहिमीन है। तो फिर इससे कैसे डरें? तो इससे ऐसे डरें कि कहीं वो नाराज न हो, डरते रहें कहीं वो नाराज। और इस तरह का डरना हम लोगों से भी डरते हैं कि शादी के मौके पे कुछ लोग लाखों का नुकसान छोड़ देते हैं, आ जाते हैं, भले लाख नुकसान हो लेकिन शादी है, जाना ही पड़ेगा। क्यों जाएंगे भाई? कहते हैं कि जाते इसलिए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो नाराज ना हो जाए। इसको राजी रखने के लिए आपने इतना किया, और ये जो अजान हो रही है और नहीं जा रहे, तब ख्याल नहीं आया नहीं जाऊंगा तो वो नाराज होगा। जी। कितनी कमजोरी है हमारी, अल्लाह अकबर। और कितनी सोच में गिरावट आ गई। हम उधर तो बहुत कुछ सोच लेते हैं और इस राह में कुछ भी नहीं सोचते। वो सोचना काम नहीं आएगा। मोमिन को चाहिए सोचे तो जरा इस राह में सोचे, और कोशिश करे तो इसकी कि अल्लाह और उसका रसूल राजी रहें। डरे तो इससे कि कहीं मुस्तफा नाराज न हो जाएं और कहीं खुदा नाराज न हो जाए। तो जो भी डरा, अब आगे आयत सुन लें। सुभान अल्लाह। अगली आयत का हिस्सा जो है ना, उसमें मुबारकबादी है, और उसमें कई मुश्किल से मुश्किल हमारे मसाइल जो उसका हल है। रब ने फरमाया, अब यहाँ अगर मैं इल्मी बात करूं तो शर्त, जजा, सिला, मौसूल, ऐसी बातें करने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। जो भी डरा, रब ने फरमाया यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसे मुसीबतों से निकलने का रास्ता देगा। जो भी अल्लाह से डरा, अल्लाह ताला उसे मुसीबतों से निकलने का रास्ता देगा। पता चला मुसीबतें आती हैं, आदमी उससे निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता। एक मुसीबत से निकला कि दूसरी में फंसा, दूसरी से निकला कि तीसरी में फंसा, और ये फंसते फंसते उलझ जाता है कि मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती, निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और जो रास्ता